السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آج میں نے کہا کہ اسپیکر میں پڑھ کے دیکھیں کیسے آواز بنتی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہو تو پھر کمنٹ میں بتا دینا کہ اسپیکر میں پڑھیں یا ایسے پڑھیں۔ پڑھتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور الذین جو یتوفون مر جائیں منکم تم اور یذرون چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں وصیت لی واسطے ازواج عورتوں کے ہم ان کی متاع نان و نفقہ الا تک الحول سال غیر بغیر اخراج نکالنا فا بس ان اگر خرجنا وہ عورتیں نکلیں فاتو لا نہیں جناح کوئی حرج علا پر کم تم فی میں ماجو فعلنا ان عورتوں نے کیا فی میں انفس ذات ہننا ان کی من سے معروف مناسب اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ اور کے لیے المطلقات طلاق والی عورتیں متاع نان و نفقہ بھی ساتھ المعروف مناسب حقاً حق علی اوپر المتقین پرہیزگار اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون کا مثال ذالک اس کی یبین بیان کرتا ہے اللہ لا واسطے کم تمہارے آیات ہی اس کی لعل تاکہ تم تعقلون عقل والے ہو جاؤ۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ حمزہ کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا الا طرف الذین جو خرجوا نکلے من سے دیار گھروں ہم ان کے وہ الوف ہزاروں ہزار ڈر سے الموت موت کے فا بس قالا کہا لا واسطے ہم ان کے اللہ نے موتو تم مر جو ثم پھر احیا زندہ کیا ہم ان کو انا بے شک اللہ لا ضرور ذو ولا فضل علی اوپر الناس لوگوں کو اور لیکن اکثر زیادہ الناس لوگ لا نہیں یشکرون شکر ادا کرتے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جو پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور قاتلوا تم جنگ کرو فی میں سبیل راہ اللہ کی اور اعلموا تم جان لو انہ بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا
من کون سا ایسا الذی جو یقرض قرض دے اللہ کو قرض حسن فاتو یضاعفا بڑھاتا ہے وہ اس کو لا واسطے ہو اس کے ضعافاً بڑھانا کثیرتاً بہت بور اللہ یقرض تنگی کرتا ہے بور یبسط زیادہ کرتا ہے اور الہ طرف ہی اس کی ترجعون لٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدل جہاز ہی یتا ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ وہی وسعت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ حمزہ کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا الہ طرف الملائی جماعت من سے بنی اسرائیل من سے بعد موسیٰ اذن قالوا انہوں نے کہا لی واسطے نبی لا کہ ہم ان کے عباس بنا دو لنا ہمارے لئے ملکن بادشاہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی میں سبیل راہ اللہ کے قالا اس نے کہا حل کیا عسیتم قریب ہے تمہارے ان اگر کتبہ فرض کیا جائے علا پر تم القتال جہاد ان کے لا نہیں تو قاتلو جہاد کرو قالو انہوں نے کہا اور ما کیا لا واسطے نہ ہمارے ان کے لا نہ نقاتل ہم لڑیں فی میں سبیل راستے اللہ کے اور قد تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے من سے دیار گھروں نہ ہمارے اور ابنا بال بچے نہ ہمارے فا پس لما جب کتبہ فرض کیا گیا علا پر ہم ان القتال جہاد تولو پھر گئے الا مگر قلیلاً چند من سے ہم ان اور اللہ علیم جاننے والا بھی متعلق ظالموں۔ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیے جائے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں؟ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور قال کہا لا کے لیے ہم ان نبی نے ہم ان کے انہ بے شک اللہ نے قد تحقیق باعث بھیجا لا واسطے کم تمہارے طالوت ملکن بادشاہ قالو کہا انہوں نے انا کیسے یکون ہوگی لا واسطے ہو اس کے الملک بادشاہی اعلیٰ اوپر نہ ہمارے بہو اور نحن ہم احق زیادہ حقدار بھی ساتھ الملک بادشاہی من سے ہو اس بہو لم نہیں یؤتا عطا کیا گیا ساعتاً وسیعت من سے المالی مال قال اس نے کہا ان بے شک اللہ نے اصطفا چن لیا اس کو علا پر تم اور زیادہ کی
ہو اس کی بستتن کشادگی، فی میں العلم علم اور الجسم جسم اور اللہ اللہ یؤتی عطا کرتا ہے، ملک کا ملک ہو اپنا من جسے یشاء چاہتا ہے، اور اللہ اللہ واسع وسعت والا علیم علم والا۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور اللہ انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور قالا کہا لا واسطے ہم ان کے نبی و نبی نے ہم ان کے ان بے شک آیت نشانی ملک بادشاہی ہی اس کے ان کے یاتیا آئے کم تمہارے پاس التابوت صندوق فی میں ہی اس سکینتن سکون من سے رب کم تمہارے بور بقیتن بچا ہوا من سے ماں جو ترکا چھوڑا آلو آل نے موسیٰ کی وہ اور آلو آل نے ہارون کی تحمل اٹھاتے ہیں ہو اس سے الملائکہ فرشتے ان بے شک فی میں ذالکہ اس لا ضرور آیت نشانی لا واسطے کم تمہارے ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی مادہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر لما جب فصل الگ ہوا طالوت بھی ساتھ الجنود لشکر کے قالا اس نے کہا ان بے شک اللہ مبتلی آزمانے والا کم تم کو بھی ساتھ نہر فاتو من جو شربا پائے من سے ہو اس فا پس لیسا نہیں منی مجھ سے وہ اور من جو لم نہ یطعم پنے پیے ہو سے فا پس ان بے شک ہو وہ منی مجھ سے اللہ مگر من جو اقترف چلو بھرے غرفتن ایک چلو بھی ساتھ ید ہاتھ ہی اپنے فاتو شریف انہوں نے پیا من سے ہو اس اللہ مگر قلیلاً تھوڑے من سے ہم ان فاتو لما جب جاوزہ گزرا ہو اس سے ہوا وہ اور الذین جو لوگ آمن و ایمان لائے ما ساتھ ہو اس کے قالوا انہوں نے کہا لا نہیں طاقت لا واسطے نہ ہمارے لیوم آج بھی برائے جالوت اور جنودی لشکر ہی اس کے قال کہا الذین انہوں نے جو یظنون یقین رکھتے ہیں انہ بے شک ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے کم کئی من سے فیعتن جماعت قلیلتن تھوڑی غلبت غالب ہوئے فیعتن جماعت پر کثیرتن زیادہ بھی ساتھ اذان اللہ کے وہ اور اللہ مع ساتھ صابرین صبر کرنے والوں۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، اللہ یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو
بھال لے تو کچھ حد نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ لما جب برز و ظاہر ہوئے لی واسطے جالوت اور جنودی لشکر ہی اس کے قالو انہوں نے کہا رب اے رب نہ ہمارے افرغ ڈال دے اعلیٰ اوپر، نہ ہمارے صبراً صبر اور ثبت ثابت رکھ اقدام قدم، نہ ہمارے اور انصر مدد کر، نہ ہماری اعلیٰ اوپر قوم الکافرین کفار۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا میں یاد رکھنا، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے کل سبق پڑھیں گے۔ جتنا ہو سکے آگے شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔